بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مائی ڈیئر ویورس اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی فزکس کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کی تھیوری جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 میجرمنٹ ہے، اس کا انٹروڈکشن آج ہم پڑھیں گے کہ فزکس کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کی مین برانچز کیا کیا ہیں، یہ سب ہم اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن ہے اس کا، مین ہیز آلویز کیوریس، مین ہیز آلویز بین کیوریس، کیوریس مینس تجسس۔ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی اس تلاش میں رہا ہے نا، تجسس میں رہا ہے چیزوں کے بارے میں، ٹو ناؤ اباؤٹ تھنگس۔ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی چیزوں کے بارے میں تجسس میں رہا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ ان کو ترتیب دیا جائے، ان سے آگے نئی چیزیں بنائی جائیں۔ تو ایسے اس کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ آتا رہا شروع میں۔ ہی اسٹارٹیڈ ٹو آبزرو مینس مشاہدات کرنا، جاننا، پرکھنا۔ پھر اس نے چیزوں کو پرکھنا اسٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے مشاہدے کرنے شروع کر دیے، ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ تھنک مینس سوچنا۔ جب آپ لوگوں کو میننگ سمجھ آ جائیں گے نا، ایک ورڈ کا میننگ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایزیلی آپ لوگ یاد کر پاتے ہیں اور وہ چیز کبھی بھولتی بھی نہیں ہے جس کو سمجھ کے یاد کیا جائے۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہاں پہ بہت اچھے سے سمجھائیں گے بھی تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو مین ہیز آلویز بین کیوریس ٹو ناؤ اباؤٹ تھنگس۔ آدمی جو تھا وہ ہمیشہ سے ہی کیوریس، متجسس، سوچ بچار میں رہنا، تجسس پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے، ٹو ناؤ اباؤٹ تھنگس، چیزوں کے بارے میں ہمیشہ سے ہی متجسس رہا ہے۔ ہی اسٹارٹیڈ ٹو آبزرو، اس نے مشاہدات کرنا شروع کر دیے، تھنک سوچنا شروع کر دیا، اینڈ وانڈرنگ اباؤٹ دی ورلڈ اراؤنڈ ہم، اور اس کے ارد گرد جو دنیا تھی اس کے بارے میں اس نے اس کے مشاہدات کرنے شروع کیے، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ جو دنیا ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ کیسے وجود میں آئی، ان کو کیسے ترتیب دیا جائے، ان کو کیسے آگے استعمال میں لایا جائے اور ان سے نئی چیزیں کیسے بنائی جائیں۔ تو یہ سب کچھ انسان نے سوچنا، ان پر مشاہدات کرنا شروع کر دیا۔ ہی ٹرائی ٹو فائنڈ ویز ٹو آرگنائز، ہی ٹرائیڈ، اس نے کوشش کی، ٹو فائنڈ، تلاش کرنے کی، ویز، ایسے راستوں کو اس نے تلاش کرنے کی کوشش کی، ٹو آرگنائز، جو کہ ترتیب دے سکیں، دی ڈس آرڈر، جو بے ترتیب چیزیں ہیں، جو بے ترتیبی ہے ان کو ترتیب دے سکے۔ اس نے ایسے راستوں کی یا ایسی چیزوں کی تلاش جو تھی وہ شروع کر دی۔ ان آبزرو فیکٹس، اس نے حقائق کے، آبزرو مینس مشاہدات کرنا، فیکٹس مینس حقائق، جو حقیقت تھی ان کے مشاہدے کرنے شروع کر دیے، اباؤٹ نیچر، جو فطری طور پر، مطلب کہ جو فطری طور پر، جو فطرت کے طور پر، مطلب قدرتی طور پر جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، اس کے حقائق کے اس نے مشاہدات کرنا شروع کر دیے۔ جو بے ترتیب چیزیں تھیں ان کو ترتیب دینے کا سوچنے لگا، کوشش کرنے لگا، اس کے مختلف طریقے تلاش کرنے لگا۔ ویز مینس طریقے، فائنڈ تلاش کرنے لگا، ٹرائی ٹو کوشش کی اس نے مختلف طریقوں کو تلاش کرنے کی، مطلب کہ جو ان کو ترتیب دینا چاہا جو بے ترتیب چیزیں تھیں، اور حقائق کے مشاہدات کرنے شروع کر دیے۔ اینڈ مٹیریل آبجیکٹس، اور جو مادی اشیاء تھیں، آبجیکٹس مینس چیزیں، مٹیریلز مادی، مٹیریل مینس مادی، مادی مینس جو جگہ گھیرتی ہیں اور وزن رکھتی ہیں، مطلب زمین کے اوپر رہتی ہیں چیزیں نا،
جگہ گھیرتی ہیں اور وزن بھی رکھتی ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مادی اشیاء، انگلش میں مٹیریل بولتے ہیں۔ ان آرڈرلی مینرز، اس کو انہوں نے ایک منظم طریقے سے، ایک عمدہ مینرز مینس اچھے طریقے سے، آرڈرلی ترتیب دینے کا سوچنے لگا کہ ان کو اچھے طریقے سے ترتیب دیا جا سکے۔ ہیز اٹیمپٹ his attempts resulted، اس نے یہ ساری چیزیں جو اکٹھی کی تھی، مطلب چیزوں کے بارے میں، اس نے چیزوں کو دیکھا، ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا، پھر ان پر مشاہدات کرنے شروع کیے، جو بے ترتیب چیزیں تھیں ان کو ترتیب دینا شروع کیا، اور جو اس کے ارد گرد دنیا میں ڈس آرڈر چیزیں تھیں ان کو ایک آرڈر میں، مینرلی، ایک اچھے طریقے سے رکھنے کے بارے میں وہ جب سوچنے لگا، جب اس نے ان سب چیزوں کو اکٹھا کر لیا تو ان سب کا رزلٹ کیا نکلا؟ ان سب کا رزلٹ پھر کیا نکلا؟ اس چیز کو کس چیز کا نام دیا گیا؟ سوچ بچار کو، مشاہدات کرنے کو، اور ان کے علاوہ اس پر ایک تجسس تھا جو اس میں ان کو ترتیب دینے کے بارے میں، مطلب چیزوں کو ترتیب دیا جائے، آگے استعمال میں لایا جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو تھی جب اس نے اکٹھی کر لی تو پھر سائنس کے مطابق اس کو کیا نام دیا گیا نا؟ تو اس کو ہم کہیں گے ہیز اٹیمپٹس ریزلٹڈ ان دی برتھ آف اے سنگل ڈسپلن۔ اس کو ایک واحد ڈسپلن کا نام دیا گیا۔ واحد ڈسپلن کی صورت میں اس کی پیدائش ہوئی یا اس کا ایک نام رکھا گیا، وہ تھی ایک برانچ، وہ ایک برانچ بنا لی گئی نا، پھر اس کو شاخ کا نام دے دیا گیا۔ ان ساری چیزوں کو جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں، جن کے بارے میں ہم نے سمجھا ہے، ان سب کا کیا نام دیا گیا؟ تو اس کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آبزرو کیا گیا، تھنک کیا گیا، آرگنائز کیا گیا، ڈس آرڈر، آرڈرس، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ان سب چیزوں کو ایک چیز کا، مطلب اس کا ایک نام رکھ دیا گیا، ان سب چیزوں کا ایک نام رکھ دیا گیا۔ سائنس میں اس کا ایک نام رکھ دیا گیا، سائنس میں اس کی ایک پہچان کے لیے ایک نام رکھ دیا گیا، جس کو کیا کہیں گے؟ نیچرل فلسفی۔ ٹھیک ہے، نیچرل فلسفی کیا ہوتی ہے؟ چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، ان کے مشاہدات کرنا، ان کو آرگنائز کرنا، ان کو آرڈرلی مینرز میں رکھنا، یہ ساری چیزیں جو تھی اس کو کیا کہا گیا؟ نیچرل فلسفی۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک سائنسی نام ہے، یہ ایک برانچ بن گئی نیچرل فلسفی، جو کہ فزکس میں موجود ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فزکس کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ ابھی مزید ہم آگے بھی انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، اتنا سا نہیں ہے کیونکہ فزکس جو ہے وہ بہت بڑا علم ہے، تو اس کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیچرل فلسفی کیا ہوتا ہے۔ نیچرل فلسفی کیا ہے؟ چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، ان کے مشاہدات کرنا، ان پہ سوچنا، جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں نا، جیسے شروع میں انسان نے کیا، اس کے بارے میں سوچنا، ان کو ترتیب دینا، ان کو ایک اچھے طریقے سے رکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں جن کو اکٹھا کیا گیا، اس کا کیا نام رکھا گیا ہے؟ نیچرل فلسفی۔ کہاں پہ؟ سائنس میں۔ سائنس کی یہ ایک برانچ بن گئی جس کو نیچرل فلسفی کا نام دیا گیا۔ تو اب آگے مزید ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دیر واز اے ہیوج انکریز، جب کہتے ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گیا علم ان چیزوں کے بارے میں، ان کے سوچ بچار کے بارے میں، ان کے استعمالات کے بارے میں، ان پر مشاہدات حد سے زیادہ جب بڑھنے لگے اور چیزیں وجود میں آنے لگیں اور ان کو ترتیب دیا جانے لگا، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ان کی تعداد جو تھی بڑھ گئی تھی سائنس میں۔ تو پھر اس کو مزید آگے اس کے بارے میں ان کا نام رکھنے کی کوشش کی جانے لگی کہ یہ جو نالج بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اس پر تحقیق بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو کیوں نہ اس کا کوئی نام رکھا جائے یا اس کو مزید شاخوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس لیے اس کو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ دیر واز اے ہیوج انکریز
جب اس میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی ان دی ولیوم آف سائنٹیفک نالج، سائنس کے علم میں جب بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا، اپ ٹل دی بگننگ، شروع میں آف 19th سینچری، تو 19ویں صدی کے آغاز میں جب اس پر بہت زیادہ تحقیق جو تھی وہ چلنے لگ گئی، اس کا علم جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا، تو پھر ضرورت پیش آئی، کس چیز کی ضرورت پیش آئی؟ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اور ساتھ میں پڑھتے بھی ہیں، کیونکہ لکھا جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سائنٹیفک نالج جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا تھا، تو پھر اس لیے اس کو مزید آگے جو تھا اس پہ سوچ بچار ہونے لگ گئی تھی، تو اس کے لیے ضرورت پیش آ گئی تھی۔ کس چیز کی ضرورت پیش آئی تھی وہ بھی ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اینڈ واز فاؤنڈ نیسیسری، ضروری سمجھا جانے لگا، ٹو کلاسیفائی، کہ اس کو کلاسیفائی کر دیا جائے، مزید 2 برانچز، مطلب کہ اس کو آگے 2 اور شاخوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس چیز کی بھی ضرورت پیش آنے لگی۔ شروع میں تو صرف نیچرل فلسفی کا نام دیا گیا کہ انسان جو تھا اس نے چیزوں کو پرکھنا شروع کیا، اس پر مشاہدات کرنے شروع کر دیے، ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ جو بے ترتیب چیزیں ہیں ان کو ترتیب دے دی جائے، ان کو ایک اچھے انداز سے رکھا جائے، پھر ان کا آگے استعمال بڑھایا جائے۔ تو مادی اشیاء جو تھی ان کے بارے میں وہ سوچنے لگا، تو ان ساری چیزوں کو، ان سارے ورڈز کو اکٹھا کر کے ایک ورڈ سائنس میں اس کا نام دے دیا گیا تھا، وہ نیچرل فلسفی۔ لیکن جیسے ہی 19ویں صدی کا آغاز ہوا تو انسان نے اور زیادہ تحقیق کرنی شروع کی، تحقیق سے ہی، انسان کی سوچ سے ہی جو علم تھا سائنس کا وہ بڑھنے لگ گیا۔ جب وہ بڑھنے لگ گیا تو پھر اس بات کی ضرورت پیش ہوئی کہ اس کو مزید آگے برانچز میں تقسیم کر دیا جائے، تو وہ برانچیں کون سی ہیں جن میں ان کو آگے تقسیم کر دیا جائے گا؟ اینڈ اٹ واز فاؤنڈ نیسیسری ٹو کلاسیفائی دی اسٹڈی آف نیچر، تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ جو فطرت کا مطالعہ ہے اس کو آگے کلاسیفائی کر دیا جائے، مطلب کہ مزید تقسیم کر دیا جائے، کلاسیفائی کرنا تقسیم کرنا، انٹو 2 برانچ، 2 برانچوں میں اس کو مزید تقسیم کر دیا جائے۔ وہ 2 برانچیں کون سی ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں۔ ایک تو بایولوجیکل، تو دوسرا فزیکل آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک بایولوجیکل ہو جائے گی اور دوسری برانچ کون سی ہے؟ فزیکل۔ بایولوجیکل سائنس کا نام دیا گیا، فرسٹ برانچ ہے یہ ہمارے پاس، اور سیکنڈ برانچ جو وہ ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ فزیکل سائنس، ٹھیک ہے۔ بایولوجیکل سائنس کا نام دیا گیا اس کو، اور دوسری کون سی برانچ تھی اس کو فزیکل سائنس کا نام دیا گیا۔ بایولوجیکل سائنس کیا ہوتا ہے؟ بایو مینز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زندگی ہوتا ہے، مطلب کہ زندہ چیزیں، جاندار چیزیں جن میں سانس پایا جاتا ہے، جو بڑھتی ہیں، جو اپنا وجود رکھتی ہیں، جو نشو و نما پاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو کیا کہہ دیا گیا؟ بایولوجیکل سائنس۔ ان کے بارے میں جو تحقیق تھی، ان کے بارے میں جو انسان سوچ بچار کرنے لگا تھا، ان پر جو عبور حاصل کرنے لگا تھا، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے جو کہ بڑھتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، اپنا وجود رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بایولوجیکل سائنس میں آ گئی۔ اب فزیکل سائنس کیا ہے؟ فزیکل سائنس ایسی سائنس جو کہ نہ بڑھتی ہیں چیزیں، نہ نشو و نما پاتی ہیں، اور نہ ہی وہ جاندار ہوتی ہیں، مطلب کہ بے جان چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک شاخ کے اندر رکھ دیا گیا، ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا، اس کو فزیکل سائنس کا نام دے دیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو دونوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان نے جب سوچ بچار شروع کی، تحقیق شروع کی، چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کیا، ان کو ایک ترتیب میں رکھنا سٹارٹ کیا، جاننا شروع کیا دنیا کو اپنے ارد گرد کی، تو اس نے پھر آہستہ آہستہ تحقیق کی، تو 19ویں صدی میں جا کر اس پر زیادہ عبور حاصل ہونے لگا، سائنس کا جو علم تھا وہ زیادہ بڑھنے لگ گیا، اس کا والیوم جو تھا وہ زیادہ بڑا ہونے لگ گیا، اس کے علم میں اضافہ ہونے لگ گیا،
تو پھر ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ اس کو 2 مزید شاخوں میں اور تقسیم کر دیا جائے، ایک جاندار اور دوسری جو تھی وہ بے جان ہو۔ تو جاندار جو چیزیں تھیں جن کو ایک گروپ میں رکھ دیا گیا نا، فار ایگزامپل ایک گروپ بنا لیا گیا اس کا، جس میں جاندار چیزیں رکھی گئی جو کہ بڑھتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں۔ تو یہ ساری کیا چیزیں تھیں، ان کو نام دیا گیا بایولوجیکل سائنس کا۔ اور جو چیزیں بڑھتی نہیں ہیں، بے جان ہیں، ان کا کیا نام دیا گیا، فزیکل سائنس کا، ٹھیک ہے۔ وہ بایولوجیکل سائنس اور یہ فزیکل سائنس۔ تو ان دونوں گروپس کو ہم مزید آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ بایولوجیکل سائنس، اس کے بارے میں مطلب کہ فزکس میں کیا کہا گیا ہے، اور فزیکل سائنس کے بارے میں فزیکل سائنس کے بارے میں فزکس میں کیا کہا گیا ہے۔ تو بایولوجیکل سائنس جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں زندہ چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل رکھی گئی، ایک گروپ بنا دیا گیا، ان کا مطالعہ جو ہے وہ بایولوجیکل سائنس کہلانے لگا۔ اور فزیکل سائنس جو تھی اس میں بے جان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل رکھی گئی، ان کا مطالعہ کیا جانے لگا، تو اس کو فزیکل سائنس کہتے ہیں۔ تو مزید ہم آگے یہاں پہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور ساتھ میں پڑھتے بھی ہیں کہ واٹ از بایولوجیکل سائنس، بایولوجیکل سائنس کیا ہے۔ وہ تو آپ لوگوں کو اوپر سمجھ آ ہی گیا ہے، تو یہی اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا۔ آپ اس کو اپنے ورڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اب جب آپ کو سمجھ آ جائے کسی بھی چیز کی کہ یہ چیز کیا ہے، تو ہم اس کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، پھر اس کو رٹا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو چیز آپ سمجھ کے کریں گے وہی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اس لیے چیزوں کو سمجھیں، سوچیں، ان کے بارے میں علم حاصل کریں، ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں، ہمیشہ آپ کی لائف میں چلتی رہیں۔ دی سائنس وچ ڈیلز ود لیونگ تھنگس سچ ایز، ہم پڑھ رہے تھے کہ دی سائنس وچ ڈیلز ود لیونگ تھنگس سچ ایز بوٹنی اینڈ زولوجی۔ یہاں پہ بوٹنی کا ورڈ آیا ہے نا، تو جو فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ بوٹنی کہتے ہیں پودوں کا جو نالج ہوتا ہے، جتنے بھی پودے ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان کا جو علم ہے کہ وہ ان کو کیسے اگایا جاتا ہے، ان کی بڑھوتری کیسے ہوتی ہے، نشو و نما کیسے پاتے ہیں، ان کے لیے بہتر کیا چیز ہے، کون سی چیز سے وہ جلدی بڑے ہوں گے، کس چیز سے ان کی نشو و نما زیادہ ہوگی، اور مطلب ان کے بارے میں جتنی بھی تحقیق ہے، جتنا بھی نالج ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، بوٹنی کہلاتا ہے۔ پودوں کا علم بوٹنی کہلاتا ہے، پودوں کا، درختوں کا، یہ سارا جو نالج ہے وہ بوٹنی کہلاتا ہے۔ زولوجی، زولوجی کہتے ہیں جانوروں کے علم کو، ٹھیک ہے۔ زولوجی کس کو کہتے ہیں، جانوروں کے علم کو، جتنے بھی جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں ان پہ جو تحقیق کی جاتی ہے کہ ان کی باڈی کس طرح ٹائپ کی ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیسے چلتے ہیں، ان میں کتنی ہڈیاں پائی جاتی ہیں، ان میں کتنے انٹرنل سسٹم ان کا کیسا ہے، ایکسٹرنل سسٹم ان کا کیسا ہے، اسٹرکچر ان کا کیسا ہے، یہ سارا جو نالج ہے یہ کیا کہلاتا ہے، زولوجی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، بایولوجیکل سائنس، جبکہ زندہ جانداروں کے بارے میں جو سائنس کی تحقیق ہے اس کو بایولوجیکل سائنس کہتے ہیں، اور جو بے جان چیزوں کے بارے میں نالج ہے اس کو فزیکل سائنس کہتے ہیں۔ آپ بایولوجیکل میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ظاہری بات ہے ساری زندہ جاندار چیزیں آ جائیں گی، اس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں اور پودے بھی ہیں۔ تو بوٹنی جو ہے وہ پودوں کا علم ہے، اور زولوجی جو ہے وہ کس کا ہے، جانوروں کا علم ہے۔ جانوروں کے بارے میں جتنا بھی علم ہے وہ سارا کیا کہلاتا ہے، زولوجی کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، بایولوجیکل سائنس کہیں گے فزکس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم فزیکل سائنس کیا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں بہت دفعہ ریپیٹ کر کے، کہ بے جان چیزوں کا جو علم ہے وہ کیا کہلاتا ہے، فزیکل سائنس کہلاتا ہے۔ تو اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، دی سائنس وچ ڈیلز ود نان لیونگ تھنگس، ٹھیک ہے، نان لیونگس بے جان چیزیں، سچ ایز کیمسٹری، کیمسٹری مینس کیمیکلس، جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنتی ہیں ہمارے استعمال کی وہ ساری کیمیکل سے ہی بنتی ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں، کیمسٹری بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔
जितनी भी चीज़ें हमारे इस्तेमाल की बनती हैं वो मुख्तलिफ़ केमिकल्स का मिलाप होता है, केमिकल्स को मिलाया जाता है, फिर उनसे चीज़ें बनती हैं जिनको हम आगे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी लाइफ में इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो वो केमिकल से ही वजूद में आती हैं, तो बेजान होती हैं। तो उनका जो इल्म है वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मीन्स जो सितारों का इल्म है, इल्म नजूम, मतलब कि जो फल्कियात का इल्म है ना, जो खला का इल्म है, जो ऊपर आसमान का इल्म है, ठीक है, ज़मीन का इल्म नहीं, ऊपर आसमान का जो इल्म है, आसमान पे क्या क्या चीज़ें हैं, खला में क्या कुछ पाया जाता है, सूरज, चाँद, सितारे और क्या कहते हैं उसके अलावा सियारे हैं, बहुत सारे पाए जाते। तो ये सारा क्या है? एस्ट्रोनॉमी। इनका जो नॉलेज है वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अब जियोलॉजी क्या है? ज़मीन, ज़मीन के अंदर उसकी तह में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ज़मीन के ऊपर क्या पाया जाता है, उसकी सारी तहकीक, उसका जो नॉलेज, वो सारा क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, केमिस्ट्री, केमिकल्स का इल्म, एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात का इल्म, खला का इल्म, मतलब सूरज, चाँद, सितारे वगैरह, सियारे वगैरह, ये सारा चीज़ें ये क्या है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। जियोलॉजी ये ज़मीन का इल्म है, तो ज़मीन के अंदर बहुत सारी मादनियात पाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये सारा नॉलेज जो है ये क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। मतलब कि ज़मीन का इल्म जो है, ज़मीन के बारे में जो तहकीक हुई साइंस के बारे में, साइंस में, उसको क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। आर कॉल्ड फिज़िकल साइंस, इसको हमने फ़िज़िकल साइंस का नाम दे दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी मज़ीद मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया है इसकी उर्दू भी बनाकर जो है वो मज़ीद इसके साथ ऐड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। आप इसके मीनिंग्स जो हैं मेरे बोलने से नहीं याद कर सके तो आपको वहाँ से जो उसकी उर्दू है मीनिंग्स हैं उनसे अच्छे से इस टॉपिक की समझ आ जाए। आप उस उर्दू को पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से इसका पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। वैसे तो मैंने हर चीज़ को कई बार रिपीट किया है, हर टॉपिक को, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा फरमाए और आप लोगों को अच्छे से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, ये मैंने जो पीछे जितना कुछ भी बयान किया है उसकी उर्दू भी जो है वो लिख कर साथ ऐड कर दी है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ़िज़िक्स, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स थी, इसका चैप्टर नंबर 1 था, जिसको मेजरमेंट का नाम दिया गया है। उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि फ़िज़िक्स क्या है, उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, फिर उसके बारे उसमें कौन सी मज़ीद शाखें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा हमने उसकी डिटेल पढ़ी है। नेक्स्ट हम उसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को।